बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफुर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन और आप इस वक्त हमारे साथ हैं रमज़ान माह रहमान की अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस और बाबरकत साथ हमारे सरों पर साया फिगन है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, लेकिन यकीन जानिए सिर्फ उनके लिए जो रहमत के तलबगार हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अल्लाह की बारगाह से अपने लिए बख्शिश भी चाहें, मग़फ़िरत भी चाहें और रमज़ान की इन घड़ियों को अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाएं। रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का, बरात का अशरा है, लेकिन उन खुश नसीबों के लिए जो बुरे रास्ते से मुंह मोड़कर अच्छे रास्तों के मुसाफिर बन जाएं और अल्लाह की बारगाह से अपने लिए हिदायत तलब करते हुए सिरात मुस्तकीम को हमेशा के लिए अपना लें और तौबा करते हुए जहन्नम के रास्ते से आज़ाद कर दिए जाएं। नाज़रीन किराम, आइए इस दुआ के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन खुश नसीबों में शुमार फरमा दे जो अपने लिए इस माह मुबारका में नेकियों के फूल चुन लें और राह खैर के मुसाफिर बन जाएं। आइए आज के अपने इस प्रोग्राम में और अपनी इस खूबसूरत नशिस्त में मैं आज के प्रोग्राम के पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे पास मौजूद हैं अर्ज़ वतन के मारूफ सनाख़ान रसूल, बल्कि बड़ी खुश नसीबी है ना सिर्फ इस सनाख़ान रसूल की, बल्कि इनके पूरे ख़ानवादे की बिहम्दिल्लाह, इनके बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम अफराद हुजूर सरवर आली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और नात से मुंसलिक हैं। ममलिकत पाकिस्तान और ममलिकत पाकिस्तान से बाहर नात सुनने वाले जितने भी उशाक रसूल हैं, हमदानी फैमिली से बखूबी वाकिफ़ हैं। उसी ख़ानदान के खूबसूरत फ़र्द मोहतरम मुदस्सर अहमद हमदानी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इसके साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के उस्ताद, मास्टर्स की क्लासेस के उस्ताद हैं और ज़ाविया फाउंडेशन पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और ख़ूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं मोहतरम प्रोफेसर सईद अहमद सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं मुदस्सर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोफेसर साहब आप भी ठीक है? बिल्कुल ठीक। आपको पहले तो मुबारकबाद के चंद यौम कबल आप एक उस अजीम सआदत से बहरामंद हुए हैं जिसकी सआदत ईमान के हासिल करने के बाद शायद सबसे बड़ी सआदत हुआ करती है। बेशक। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से आप मुशर्रफ होकर अर्ज़ वतन में वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तसद्दुक़ और वसीले से हमें भी दोबारा अपनी बारगाह में तलब फरमाए। हम भी मक्का की फ़ज़ाओं से, मुअत्तर हवाओं से अपने दामन को खुशबख्ती का ज़ेवर पहनाएं और सरकार के दर पर खड़े होकर हमें भी आजिज़ाना सलाम पढ़ने की सआदत नसीब हो जाए। मैं चाहूँगा कि आज आप आगाज़ करें हमद बारी ताला से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद से आप आगाज़ करें। नात शरीफ इंशाअल्लाह हम आपसे बाद में सुनेंगे। हमद बारी ताला से आगाज़ फरमाइए। तो क्या सुनाना चाहेंगे हमद बारी ताला के हवाले से? कौन सा कलाम इंतखाब फरमाएंगे आप? ये हमारे एक बड़े खूबसूरत शायर, नौजवान शायर सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब। उनका लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत शोरा आफाक कलाम और अल्लाह ताला के घर की कैफियत का क्या बात, तज़किरा। यानी कि ये सारी कैफियत तो आपके हस्बे हाल ही हो गई ना? जी बिल्कुल। वहाँ क्या कहने, वहाँ भी इसको कलाम को सुना भी जाता रहा और पढ़ा भी काफ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि इससे बरकत के लिए इससे हमारी बड़ी आगाज़ किया खुशबख्ती जाए। है कि मैं भी और मेरे सारी दुनिया के नाज़रीन भी हम इन कैफियत से अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کیا کہنے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، جنت سے تجھ کو بھیجا خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ مدثر حمدانی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے تو وہ تمام کیفیات بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دی جو بحمد اللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی
عطا فرمائی اور ہم نے ان کیفیات کا اللہ سب کو نظارہ عطا بھی کرے، کیا. آمین. بار بار اپنے یہ تو ہم حبیب سب کے لیے درگاہ دعا کریں گے، اپنے ناظرین کے لیے، اور جہاں جہاں بھی اہل ایمان اس محبت اور عقیدت میں ہے کہ جلد انہیں حرمین شریفین کی زیارت سے اللہ مشرف کرے. اللہ جلد ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازے. ناظرین محترم، نذرانہ نعت بحضور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کیا. آئیے ہمارے آج کے اس موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہی ہمارا آج کا موضوع رہے گا، اور اس خوبصورت گفتگو کے لیے ایک بڑی خوبصورت شخصیت میرے ایوان میں تشریف فرما ہے، پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب. پروفیسر صاحب، یہ بات زیادہ تر ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری اور پاک کتاب کا نزول رمضان المبارک کی ان سعید گھڑیوں میں ہوا. جی بے شک. یہ بات زیادہ تر ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، اہل ایمان جانتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس بات کو گہرائی میں بھی دیکھا جائے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ اس کے علاوہ اس ماہ مبارکہ اور رمضان کے حوالے سے جو تعلق بنتا ہے صحیفہ انقلاب اور کلام مقدس کا، اس خوبصورت تعلق کو بھی کچھ مزید آپ ڈیفائن کیجئے کہ نزول قرآن کے علاوہ اور کیا کیا خاص گہرے تعلقات ہیں رمضان اور قرآن کے آپس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی. دیکھیں، قرآن اور رمضان کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ وسعتیں، گہرائی اور پہنائیاں رکھتا ہے. ماشاء اللہ. اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق اس دنیا میں نہیں ہے، واہ، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن بھی اور رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، اللہ اس اکبر، بندے کو بخش دے. اللہ اکبر. اور قرآن کہے گا مولا میں نے اس کو راتوں کو جگایا اور اس نے کھڑے ہو کر میری تلاوت سماعت کی، سبحان اللہ. اللہ اکبر، مولا اس کو بخش دے. اللہ اکبر. وہ شفاعت کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، رمضان کی اور قرآن کی اس بندے کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر، سبحان تو اللہ. قرآن اور رمضان کا تعلق صرف اس دنیا میں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا حقیقی منظر جو ہے وہ تو میدان محشر میں نظر آئے گا. اللہ اور اکبر. جب یہ اپنے احترام کرنے والے کو بخشوا کے چھوڑیں گے سبحان اللہ. تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی بھرے محشر میں. اور اس جو شخص بھی اس دنیا میں رمضان کا احترام کرتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، تو اپنے احترام کرنے والے کو جو اعزاز اور اکرام یہ بخشیں گے میدان محشر میں، سبحان اللہ، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کیا بات، اور سبحان اللہ، اس کی کوئی سبحان جزا اللہ. نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بیان فرمائیے کہ قرآن پاک تو اہل ایمان کا معمول ہے پڑھنے کا. جی جی. صبح کے وقت بھی پڑھتے ہیں، جب موقع ملے اس وقت پڑھتے ہیں. تلاوت کلام رحمان پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں ہوتی ہے. رمضان المبارک میں نو ڈاؤٹ اس کی کثرت ہو جاتی ہے، اور تاثیر میں بھی ایک اندیکھا اضافہ بھی نظر آتا ہے. کچھ اس موضوع پر بھی آپ ارشاد فرمائیے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایسی کشش ہے کہ جو اس کا مفہوم جانتا ہے نہیں جانتا وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا مثلا خوبصورت بات بڑی کہی آپ نے. خوبصورت بات ہے. حضرت فاروق اعظم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، سخت کافر تھے، کہا جاتا ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں کہیں شادی کے فنکشن پر گئے ہوئے تھے، دیر ہو گئی، آ رہے تھے، کافی رات بیت چکی تھی، تو دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تلاوت کلام رحمان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، جو ہی سبحان اللہ. تلاوت سننے لگے، غلاف کعبہ کو تھام لیا اور غلاف کعبہ کو تھام کر چھپ کر سننے لگے. جب وہ قرآن کی آیات سن رہے تھے تو دل پسیجا، اور پھر تسلی دینے لگے دل کو، جھوٹی تسلی کہ دیکھیں یہ تو شاعر کا کلام ہے اور شاعرانہ کلام میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے. تو جو ہی انہوں نے یہ سوچا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اللہ اکبر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم جو ہے وہ ایمان لاتے ہو، مانتے ہو. پھر اگلی آیات سنی تو پھر قرآن کی تاثیر نے گرفت میں لیا، تو پھر انہوں نے دل کو تسلی دی، یہ کاہن کا کلام ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے.
تو یہ تاثیر ہے. تو اگلی آیت حضور نے تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ وہ تاثیر تھی جس کی گرفت سے عمر جیسا دشمن اسلام بھی اس وقت کا نہیں بچ سکا, اور اسی لیے انہوں نے اگلے دن تلوار اٹھائی اور کہا کہ جس کی تاثیر کے سامنے عمر جیسا آدمی بھی نہیں رک پایا تو عام آدمی اگر سنے گا تو اس کی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے باتیں سنی ہیں, اور کیا خوبصورت یہ حلاوت بھرے بول قرآن پاک کی تاثیر کے حوالے سے آپ نے سماعت کیے. یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ہمیں یقین ہے کہ آپ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور پروگرام کی کارروائی کا حصہ بنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.